ویلکم بیک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جسٹس عبدالحمید ڈوگر جب چیف جسٹس تھے تو ان کی کیا سٹینڈنگ تھی ان دنوں, اور جب ٹکا محمد اقبال کیس آیا تو اس کے حوالے سے کیا ریزرویشنز جو تھیں رضوی صاحب نے بھی بتائیں, اکرام چودھری صاحب نے بھی بتائیں. اب ہم راج صاحب کے پاس پھر چلتے ہیں. ایسا آپ بتا رہے تھے کہ ڈویژن جو ہے ایک 4-5 طرح کے ججز بن گئے. جی ہاں, اس میں دیکھیے چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اوتھ دیا اور چیف جسٹس کی حیثیت سے انہوں نے اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا کیا, اور اپنی 65 ایئرز آف ایج کمپلیٹ ہونے کے بعد, سپرانویشن ایج کمپلیٹ ہونے کے بعد, نوٹیفیکیشن تو جو بعد میں ہوا ہے فرحان چودھری صاحب کا, وہ یہ نہیں کہتا, وہ تو یہی کہتا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کی روح سے ہی انہوں نے اپنا جو ہے وہ ٹینیور جو ہے وہ کمپلیٹ کیا, اور سب نے ایکسیپٹ کیا. جو ججز ہیں انہوں نے 7-8 دن جو ہے انتظار کیا کہ تاکہ وہ ریٹائر ہو جائیں تو جا کے وہ ول آکوپائی دی سیٹس. 5 میں کیٹیگری جو کہہ رہا تھا اس میں ایک تو آ گئی جو کہ اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے ججز بحال ہو گئے, اور اس کے بعد 3 نومبر کی جوڈیشری جو ہے جنہوں نے 3 نومبر کو حلف لیا, اس میں بھی پھر یعنی وہ ججز جو کہ 2 نومبر کو جج تھے اور 3 نومبر کو بھی جج رہے, اور اس سے دوسری جو ہے وہ جو 3 نومبر والی تھے, اور اس کے بعد وہ ججز جو کہ جس کو آپ فارمولا نائک فارمولا کہتے ہیں, اور نائک فارمولا کے تحت وہ یعنی پرانے جو ججز تھے ان کو انہوں نے اوتھ لیا, اور اس کے بعد وہ ججز ابھی سپریم کورٹ میں بھی جو جناب چیف جسٹس افتخار محمد چوئی صاحب کی ریکمنڈیشن سے جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, تو اس طرح سے اگر یہ معاملہ ڈویژن پیدا کرنے کا ہے یا ججز کے اندر تفریق پیدا کرنے کا ہے, افراتفری, ایک جج جو ہیں ہائی کورٹ کے انہوں نے الیکٹریسٹی پہ بڑا اچھا یہ بات کر کے پٹیشن جو ہے وہ خارج کر دی کہ اگر میں آرڈر کر بھی دوں کہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ لوگوں کو دی جائے, اب وابڈا کے پاس اگر الیکٹریسٹی نہیں ہے تو ایسا معاملہ جو ہے جسے گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنا یا افراتفری پیدا کرنا وہ مناسب نہیں ہے. یعنی اس میں کیوں نہیں ریکنسیلیشن ججز کے درمیان کیوں نہیں ہو سکتی؟ این آر او اگر سیاستدانوں کا ہو سکتا ہے تو جوڈیشل این آر او کیوں نہیں ہو سکتا؟ صاحب این آر او وہ کہتے ہیں سیاستدانوں کا ہو سکتا ہے, ججز کا نہیں ہو سکتا. میری کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ایک تو اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا جو رائے صاحب نے کہا, دوسرا یہ بات کہ ابھی جو پٹیشن فائل کی گئی ہے اس کے افیکٹیز کون ہوں گے, جو اگر اپوائنٹمنٹ پی سی او ججز کی اپوائنٹمنٹ, تو افیکٹیز کن کو نقصان پہنچے گا؟ دیکھیے راجہ صاحب سے معذرت کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کہا, علاوہ ایک بات کے تو میں باقی ساری باتوں سے اختلاف کروں گا. یہ بات میں اتفاق کرتا ہوں کہ چونکہ اب ٹکا اقبال خان کیس ری وزٹ ہو رہا ہے, میٹر از ناؤ سب جوڈیس بیفور آنریبل سپریم کورٹ, تو اس پر ہم لوگ تھوڑا سا ڈیبیٹ کم کریں. لیکن راجہ صاحب سے معذرت کے ساتھ انہوں نے 5 کیٹیگریز بتائی ہیں ججز کی. میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے 5 کیٹیگریز کے ججز؟ وہاں پہ تو جج ایک دفعہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے. آپ یورپین امریکہ میں دیکھیں گے ایک دفعہ تو لائف لانگ ہے. انڈیا میں اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں یہ روایت ہے کہ سپیریئر کورٹس کے ججز جو ہیں وہ پہلے ایڈیشنل یا ایڈ ہاک ہوتے ہیں 1-2 سال کے لیے, پھر پرماننٹ ہوتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ آپ وہاں پہ کانسٹیٹیوشن میں ہمارے ہاں 2 کیٹیگری ہو سکتی ہیں. ہائی کورٹ کے لیول پہ دوز ججز ہو آر اپوائنٹڈ انڈر آرٹیکل 197 جو ایڈیشنل ججز ہیں, اور جو پرماننٹ ججز ہیں آرٹیکل 193 میں. یہ 5 ججز کی قسمیں جو ہیں یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آتی, اور ان کے آپس میں باہمی جو ہے کہ جی اب ہر ایشو پہ یہ لوگوں کا کہنا کہ جی مٹی پاؤ مٹی پاؤ. آپ اس وقت تک آگے نہیں چل سکتے ہیں منیب صاحب, نہیں آپ منیب صاحب آگے نہیں چل سکتے ہیں جب تک آپ اپنے پیچھے سٹیپس کو کریکٹ کرتے نہیں جائیں گے. اب آپ دیکھیں سب سے بڑی لعنت جو ہمارے یہاں شروع ہوئی مولوی تمیز الدین خان کیس سے, پھر ڈوسو کیس میں ایک کیلسن تھیوری آئی سکسیسفل ریولوشن کی, لیکن سبسیکوینٹلی اسے آسما جیلانی کیس میں دفن کر دیا گیا کیلسن کی تھیوری کو. اور اس کے بعد آپ آگے چلیں تو بیگم نصرت بھٹو کیس میں بھی انہوں نے اس بات پر تو ایگری کیا کہ ٹھیک ہے جی کیلسن کی تھیوری جو ہے پریکٹیکیبل نہیں ہے, اور دنیا میں کہیں نہیں مانی, خود اس کے اپنے شاگردوں نے بھی نہیں اس کو فالو کیا. اب اس کے بعد جو ریفرنس نمبر 155 PLD میں
جو انہوں نے ایک نئی لعنت شروع کر دی تھی، لا آف نیسیسٹی، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، وہ آج تک اس ملک میں زندہ ہے. اسے پھر زندہ کیا گیا، ریسٹرکٹ کیا گیا. اسے دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں دیکھیں نا، مطلب یہ ہے کہ لا آف نیسیسٹی کے تحت آپ ایک ڈیفیکٹو ڈاکٹرن میں کوئی چیزیں ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس ملک میں یوزرپر کو آپ اختیار دے دیتے ہیں کہ تو جو چاہے آئندہ 10-12 سال جب تک تیرا طیارہ گر کے ختم نہیں ہوتا تو اس ملک میں جو چاہے کرے. یہ کہاں سے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی میں ایسی باتیں آئی ہیں؟ آپ کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن امینڈ بھی کرنے کے اختیار ہوں گے یوزرپر کو، ملٹری ڈکٹیٹر کو. یہ کس دنیا میں جنہوں نے موجود بھی کیا سارے یہ لوگ ساؤتھ افریقہ کے کیس کے ایک ڈسینٹنگ نوٹ کیا. آپ دیکھیں صدرن روڈیشیا کے جس ججمنٹ پہ ریلائے کیا جاتا ہے لا آف نیسیسٹی میں، وہ ایک جج کا ڈسینٹنگ نوٹ ہے. اسے پریوی کاؤنسل نے سیٹ اسائڈ کر دیا، اس کو ہم نہیں فالو کرتے ہیں. جو پریوی کاؤنسل کا ڈیسیشن ہے جو ہم پہ بائنڈنگ ہے ہمارے سپریم کورٹ پر، وہ فالو نہیں کرتے ہیں. دوسری طرف وہ ایک صدرن روڈیشیا ہائی کورٹ کے اپیلیٹ کورٹ کے ڈسینٹنگ ویو کو وہ فالو کر رہے ہیں. تو یہ وہ لعنت ہے کہ یہ اس ملک میں دفن ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے، تاکہ آنے والے ایڈونچرسٹوں کے راستے روکے جائیں. اکرام صاحب، یہ جو بھی رضوی صاحب نے بات کی، بات ڈیفینیٹلی اٹ ساؤنڈز ویری گڈ، لیکن جو بات راجہ صاحب نے کی اور ایگزسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کے اندر ماشاءاللہ وہ ججز بھی ہیں جو کہ ریسٹور ہو چکے ہیں. یقینی طور پہ بہت پازیٹیو بات ہے. وہ ججز بھی ہیں جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف لیا تھا. اب یہ جو تفریق کی بات کرتے ہیں، کیا اس طرح کی جب پٹیشن آئے گی، اس پہ ڈیسیجن ہوگا، ڈیفینیٹلی اٹس دی میٹر سب جوڈس، تو کیا تفریق نہیں پیدا ہوگی؟ دیکھیے، یہ پنڈورا باکس نہیں کھلے گا؟ نہیں، دیکھیے مجھے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں کہ بیسیکلی ہم نے چیزوں کو ہارنس کرنا ہے کانسٹیٹیوشن اور اس کے اصولوں کے تحت، اور یہی سب کچھ ہے جس سے ڈیویٹ کیا ہم نے. کبھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجرز کی بات کی، کبھی ڈیویشنز کی بات کی. یعنی ہم نے مختلف طریقوں سے، اگر مجھے یہ لفظ کہنے کی اجازت دی جائے، ہے ذرا سخت، لیکن بیسیکلی منافقت ہوئی. ہم نے اپنے آنکھیں بند کر کے یہ سوچا کہ شاید بلی ہماری طرف نہیں آ رہی، تو وہ تو ایک سفر ہے جو جاری رہتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم موجودہ تناظر میں، جبکہ پاکستان کی فیڈریشن کو بہت ساری مشکلات لاحق ہیں، انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی، اور آپ دیکھیں کہ آزاد بلوچستان کی آواز بڑے زور سے آ رہی ہے. کراچی میں بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہے. اسی طرح سرحد میں پنجاب کے اندر سرائیکی صوبے کی باتیں چل پڑی. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کانسٹیٹیوشنل رول کی طرف نہیں آتے، اور انشور کون سی چیز نے کرنا ہے، کانسٹیٹیوشن اپ فولڈ کرنا کس کس کی طرف سے، ایگزیکٹو کی طرف سے، جوڈیشری کی طرف سے، اور لیجسلیچر کی طرف سے. انفارچونیٹلی پچھلے 60-62 سالوں میں جہاں جرنیلوں نے بہت خوفناک کردار ادا کیا، ججز نے بھی کیا، وہاں ججز نے بھی کیا اور ہمارے پالیٹیشنز نے بھی کیا. کیوں ویلیڈیشن انہوں نے دی ان اعمال کو جو آئین کے اندر ان کو پروٹیکشن حاصل نہیں تھی. آج اگر سپریم کورٹ اور ہماری عدالتیں چل پڑی ہیں رول آف لا کی طرف، اور یہ اس سارے ایریا کو کلینزنگ کے پروسیس سے نکالنا چاہتی ہیں، تو ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کون ناراض ہوگا اور کون نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس چیز کو آگے بڑھانا چاہیے کہ ہم نے رول آف لا آگے بڑھا کر ایک فکرہ چودھری اکرام صاحب اور رشید رضوی صاحب میرے لیے بے حد قابل احترام ہیں. جی وہ ایک منٹ چودھری صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. ایک سیکنڈ کنکلوڈنگ اٹ. یہ جو اپریہینشنز ہیں جو بہت ساری آپ دیکھ رہے ہیں، کنفرنٹیشن ہو جائے گی، شاید بہت اپریہینشن ہے جی، بڑے لوگ ہم شاید ایک نئے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف بڑھ رہے ہیں. دیکھیے، اسپیکنگ فار مائی سیلف، میرا تجزیہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے عرصہ دراز سے، ایگزیکٹو نے بھی، پالیٹیشنز نے، لیجسلیچر کے لوگوں نے بھی، بہت سارے اور ججز سمیت، ہم نے رول آف لا کو آنر نہیں کیا، ایکسیپٹ بھی نہیں کیا. اب جب کہ ہم چل پڑے ہیں کانسٹیٹیوشنل رول کی طرف، تو یہ اپریہینشن جو ہیں ان حلقوں کی طرف سے
ان کو پروپیگیٹ کیا جا رہا رائے ہے. صاحب میں آپ کا کامنٹ لوں گا جو چوئی صاحب نے کہا. اس پہ ایک بریک مجھے یہاں پر انفارچونیٹلی لینی ہے. بریک از ویری امپورٹنٹ. ایک بریک لیتے ہیں جی. ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی راجہ صاحب کا کامنٹ ہم اس کے اوپر لیں گے کہ جو اکرام چودھری صاحب نے اور رضوی صاحب نے کہا ہے وہ یہی بات ہے کہ کلینزنگ کا پروسیس ہے, اس سے کوئی اپریہینشنز نہیں ہونی چاہیے. راجہ صاحب کا کامنٹ لیں گے ہم اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا ہمارے.